بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے اہل خانہ، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آج مورخہ 12 جون بروز جمعۃ المبارک ہم لوگ سورۃ الانفال کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ سبق پڑھنے سے پہلے میں کل والی بات کو دوبارہ دہرا دوں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جن بچوں نے ابھی تک اپنا سمر پڑھ رہے ہیں سلیبس یہ اسکول سے حاصل نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ 15 جون سے پہلے 15 جون لاسٹ ڈیٹ ہے، 15 جون سے پہلے اپنے اسکول سے جا کے اپنا وہ سلیبس حاصل کریں، تاکہ پھر آپ اچھے طریقے کے ساتھ لیسن کو لیکچر کو سمجھ سکیں۔ اگر آپ کے پاس وہ سلیبس نہیں ہوگا تو آپ لوگ میرے لیکچر کو مشکل سمجھ پائیں گے، اس لیے گزارش ہے کہ جائیں اور جا کے اپنا سلیبس حاصل کریں۔ آج مورخہ 12 جون بروز جمعۃ المبارک ہم لوگ سورۃ الانفال کا سبق نمبر شروع کرتے ہیں 10۔ سبق نمبر 10 کو آیت نمبر 70 سے 75 تک، یعنی 70 سے لے کے 75 تک جو ہے یہ ترتیب دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ آیت نمبر 70 سے لے کے آیت نمبر 72 تک آیات کی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے، یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل کہہ دو، لمن جو، فی ایدیکم تمہارے ہاتھ میں، من الاسری گرفتار ہیں، کون؟ قیدی۔ جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے یہ کہہ دو، کیا کہہ دو؟ ان یعلم اللہ، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، یعلم معلوم کرے گا، اللہ تعالیٰ، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن نیکی بھلائی، یؤتکم تو وہ عنایت فرمائے گا، خیرن بہتر، مما اس سے، اخذ منکم جو تم سے چھن گیا ہے، ویغفر لکم اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کا کیا معنی ہے؟ ابھی ہم پچھلے سبق کے اندر سبق نمبر 9 میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی تو کافر جو ہیں ان کی ہوا اکھڑ گئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو کافر جب میدان چھوڑ کے بھاگے تو بہت سے بھاگتے ہوئے کافروں کو پکڑ لیا گیا، جن کی تعداد تقریباً 70 قیدی بنا لیے گئے۔ جنگ کے بعد جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان مجاہدین سے، صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا
کہ اب ہمیں ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ کچھ مسلمانوں نے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو لوگ تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو قیدی ہیں یہ بھی تو آپ کے دشمن ہیں، یہ بھی تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے دشمن ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مکہ میں آپ کو بڑا ستایا، بہت تکلیفیں پہنچائیں، بہت رنج اور صدمہ پہنچایا، انہی کی وجہ سے آپ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو ہم لوگوں کو انہیں بھی نشان عبرت بنانا چاہیے۔ مطلب یہ تھا کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ باقی مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جنگ ختم ہو گئی ہے، یہ قیدی ہیں، تو ہمیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے، لیکن چھوڑنے کے لیے شرط یہ ہے ایک فدیہ، ایک جرمانے کی رقم مقرر کر دی جائے اور ان کے ورثاء میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ اتنی اتنی رقم دیں اور اپنے قیدیوں کو چھڑوا کر لے جائیں، کیونکہ اکثر مسلمانوں کی یہ رائے تھی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو کافر قیدیوں کو پھر اس کے بعد فدیہ لے کے چھوڑ دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی یہ رائے جو تھی یہ پسند نہیں آئی، اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کی تنبیہ بھی فرمائی تھی، پچھلے سبق میں نے عرض کیا تھا۔ تو بہرحال جو کافر قیدی تھے جو کہ ابھی مسلمانوں کے قبضے میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس آیت کریمہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور واسطے سے اللہ تعالیٰ نے ان کافر قیدیوں کو دعوت اسلام دی اور فرمایا کہ آپ ان کافر قیدیوں سے کہہ دیں اگر تم لوگ توبہ کر لو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت چھوڑ دو، راہ راست پہ آ جاؤ، اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگ لو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان یعلم اللہ فی قلوبکم، اگر تم سچے دل سے یہ کام کرو گے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، یہ جو تمہارا مالی نقصان ہوا ہے نا ڈبل، ایک تو یہ کہ مال غنیمت کی شکل میں جو مال تمہارا مسلمانوں کو غزوہ بدر کی فتح کے بعد حاصل ہوا وہ بھی تمہارا مال تھا، اور اس طرح سے اب تمہیں فدیہ دے کے یہاں سے جانا ہے، تو یہ جو تمہارا مالی نقصان ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم لوگ اپنی ان حرکتوں سے افعال سے بعد آ جاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی اختیار کر لو گے، تو خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، جو مال تم سے چھن گیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر مال عطا فرمائے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اللہ مال دیں گے، دنیا دیں گے، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَامْكَنَ مِنْهُمْ، اس آیت کریمہ کے اندر کفار کو وارننگ دی گئی اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی۔ فرمایا وَإِن يُرِيدُوا، واو کا معنی ہوتا ہے اگر، اور ان کا معنی ہوتا ہے اگر، یریدو چاہیں گے، خیانتک تم سے دغا کرنا، فریب کرنا، تمہیں دھوکہ دینا، فقد خان اللہ من قبل، یہ اس سے پہلے بھی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، فامکن منہم، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ انہی کفار کو جن کو ابھی پچھلی آیت میں مخاطب کیا گیا، انہی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ نہیں ہے کہ یہاں سے جان چھڑانے کے لیے تم کہہ دو ہاں جی جی ہم ایمان لائے، ہم نے آپ کی بات مان لی، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، یہاں سے جا کے پھر سے وہی کام شروع کر لو۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر تو کرنا ہے تو سچے دل سے کرو، اور اگر نہیں، اگر تم دھوکہ دینا چاہو گے تو تم اس دغے سے، اس فریب سے، اس دھوکے سے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔
वक़द खान अल्लाह मिन क़ब्ल, इससे पहले भी तो अल्लाह से दगा कर चुके, खाते अल्लाह के हो, पीते अल्लाह का दिया हुआ हो, जिंदगी अल्लाह के दी हुई, अल्लाह की दी हुई नेमतें इस्तेमाल करते हो, अल्लाह की दी हुई ज़मीन पे रहते हो, अल्लाह की दी हुई छत के नीचे रहते हो, सारा कुछ अल्लाह ने दिया, माल औलाद सरदारी हुकूमत अल्लाह ने तुम्हें दी, लेकिन इसके बावजूद तुम लोगों ने बगावत की, सरकशी पे उतर आए और अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत कर बैठे। तो फरमाया कि तुमने क्या कर लिया, फ़अमकन मिनहुम, आज अपनी हालत देखो कहाँ खड़े हो, मुसलमानों के कब्जे में हो, कैदी बन के खड़े हुए, क्या बिगाड़ लिया तुमने अल्लाह का। यहाँ से जाके अगर से फिर से वही काम करने हैं तो कोई बात नहीं, मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही कि तुमने परेशान नहीं होना। अगर ये धोखा करना चाहेंगे जैसा कि ये पहले कर चुके हैं तो फरमाया फ़अमकन मिनहुम, अल्लाह ने उनको तुम्हारे कब्जे में कर दिया। वो इस बात पर कादिर है कि अगली बार ये फिर पकड़े जाएं, फिर मारे जाएं, फिर अल्लाह की पकड़ में आ जाए। हो सकता है ऐसा। वल्लाहु अलीमुल हकीम, अल्लाह ताला जानने वाला है हर बात को, हकीम हिकमत वाला है। इसलिए उन काफिरों को फरमाया कि अगर तौबा करनी है तो सच्चे दिल से करनी है, सिद्क़े दिल से करनी है, और अगर नहीं तो फिर याद रखना, जिस अल्लाह ने पहले तुम्हें इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया, तुम्हें कैदी बनाया, वो इस बात पर कादिर है कि फिर से तुम उसकी पकड़ में आ जाओ। इन्नल लदीना आमनू व हाजरू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, फरमाया इन्नल लदीना, जो लोग आमनू ईमान लाए, वहाजरू और हिजरत कर गए, वजाहदू और लड़ते रहे, बिअम्वालिहिम अपने माल से भी, अनफुसिहिम और अपनी जान से भी, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, वल्लदीना और वो लोग, आवव व नसरू, आवो जिन्होंने इनको जगह दी, व नसरू और इनकी मदद की, फरमाया उलाइका बाज़ुहुम औलियाउ बाज़िन, उलाइका ये बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, औलिया कहते हैं दोस्त को, रफीक को, साथी को, फरमाया ये एक दूसरे के रफीक हैं। इन आयत करीमा के अंदर जो आगे आ रही हैं, अल्लाह ताला ने मुसलमान मुहाजिरीन और मुसलमान अंसार, तो मुसलमानों के इन दोनों ग्रोहों को बयान फरमाया है और इनका आपस में क्या रिश्ता, क्या ताल्लुक है, उसको बयान फरमाया है। मुहाजिरीन और अंसार किसे कहते हैं? जो मुसलमान मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए थे, उनको मुहाजिरीन कहा जाता है। या कहीं और से भी हिजरत करके अगर आए थे मदीना मुनव्वरा में, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, आपके बाद, आपके साथ, इन सबको मुहाजिरीन कहा जाता है। मतलब जो मदीना के रहने वाले नहीं थे, और जो मदीना के रहने वाले मुसलमान थे, जिन्होंने अपने मुहाजिरीन भाइयों की हर मुमकिन मदद की थी, इनको यहाँ पे रहने के लिए जगह दी थी, उनको अंसार कहा जाता है। अंसार कहते हैं मदद करने वाले। अल्लाहु अकबर। अंसार के इसार का आलम क्या था? कहते हैं कि जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो सहाबा की एक बहुत बड़ी तादाद भी आपके साथ आई थी। तो मुहाजिरीन की आबादकारी मदीना मुनव्वरा में सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि मुहाजिरीन में से अक्सर लोग ऐसे थे कि जिनका मदीने में कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था, ये कहाँ रहेंगे, कहाँ से खाएंगे, कैसे गुजारा करेंगे। तो इस मसले के हल के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान रिश्ता मुआखात कायम फरमाया। रिश्ता मुआखात क्या है? आपने अपनी एक जानिब मुहाजिरीन को इकट्ठा कर लिया और दूसरी जानिब अंसार को इकट्ठा किया, फिर एक मुहाजिर को खड़ा करते और एक अंसारी को खड़ा करते और फरमाते कि आज के बाद तुम दोनों आपस में भाई भाई हो। इसको कहते हैं रिश्ते मुआखात, भाईचारे का रिश्ता। ये रिश्ता जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया
تو انصار کے ایثار کا یہ عالم تھا کہ چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ انصار نے، جس کے پاس 2 مکان تھے، ایک مکان اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، 2 باغ تھے، ایک باغ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، کسی کے پاس ایک تھا تو اس نے آدھا مہاجر کو دے دیا۔ یہ ایثار تھا انصار کا۔ دوسری جانب جو مہاجر تھے ان کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں تم لوگوں نے رہنے کے لیے جگہ دے دی، یہی کافی ہے، تم لوگ ہمیں بازار کا راستہ دکھا دو، ہم محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال لیں گے۔ تو یہ 2 گروہ ہیں مسلمانوں کے، مہاجرین اور انصار۔ امید ہے آپ کو ان دونوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ان دونوں مسلمانوں کے گروہوں کو بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر وطن سے ہجرت کی، پھر اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ لڑتے رہے، جہاں پہ اللہ کے دین کو مال کی ضرورت پیش آئی ان لوگوں نے اپنا مال قربان کر دیا، جیسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں ریشم کے کپڑے کی 4 دکانیں تھیں، سب کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اللہ کے دین کے لیے حاضر، میرا مال بھی اللہ کے دین کے لیے حاضر۔ یہی جذبہ تھا ہر مسلمان مہاجر کو۔ اللہ نے تعریف کی، توصیف بیان فرمائی کہ مہاجرین جہاد کرتے رہے، لڑتے رہے اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو یہاں پہ جگہ دی مدینہ منورہ میں، ان کی ہر ممکن مدد کی، یعنی انصار۔ فرمایا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ اچھا، کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن کسی مجبوری کی بنا پہ ابھی تک ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی، یا مجبوری نہیں تھی تو ظاہر ہے ہجرت ایک بہت بڑا عمل ہے۔ میں عرض کر دوں کہ جہاد کے فرض ہونے سے پہلے تک ہجرت سب سے بڑی نیکی سمجھی جاتی تھی اسلام میں۔ ہجرت کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ انسان جہاں پہ پیدا ہوا، جہاں پہ اس کا بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، جہاں پہ زندگی گزر گئی، جہاں پہ رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، اپنے اس شہر کو، اپنے اس وطن کو، اپنے اس ملک کو صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ کر جانا، اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا، یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ واپس بھی آئیں گے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب مسلمان مکہ میں داخل ہوئے، ایک شان کے ساتھ، ایک جاہ و جلال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب فتح عطا فرمائی مکہ میں، تو اس وقت تو نہیں پتا تھا جب ہجرت کر رہے تھے کہ ہم واپس بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت مشکل عمل تھا۔ تو ہر ایک میں اتنا جو ہے وہ جذبہ یا اتنی ہمت تو نہیں تھی، کچھ لوگ رک گئے تھے، وہ نہیں ہجرت کر پائے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم تھا؟ ہم نے یہ تو پڑھ لیا مہاجرین اور انصار آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے تو ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی، تو کیا وہ بھی مسلمانوں کے بھائی ہیں، وہ بھی رفیق ہیں، وہ بھی دوست ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس آیت کریمہ کے اندر دے دیا۔ فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان تو لائے، ولم یہاجروا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو ما لکم من ولایتہم من شیء، ہیں تو تمہارے رفیق لیکن تمہیں ان کی رفاقت سے کوئی سروکار نہیں ہے، حتی یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہیں کر لیتے۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ ایسا اس لیے کہا گیا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، مکہ کو چھوڑ دیا، تو آپ کے مکہ کو چھوڑ دینے کے بعد اب سب کے لیے مکہ کو چھوڑ دینا فرض ہو گیا تھا، اب ہجرت فرض ہو گئی تھی۔ اب جیسے بھی تھا ہر ایک کو وہاں سے نکلنا تھا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہے تو تمہارے بھائی دوست ہیں لیکن تمہیں ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، ہاں ادھر آ جائیں، تم ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ اچھا بھائی، نستنصروکم فی الدین، وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن ابھی تک ہجرت نہیں کی، تو انہیں اگر اپنے مقام پہ رہتے ہوئے کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ مسلمانوں سے مدد طلب کرتے ہیں، تو کیا مسلمان ان کی مدد کریں گے یا نہیں؟ کیونکہ ابھی تو ہم نے پڑھا کہ تمہیں ان کی رفاقت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔
تو اللہ نے اس کا جواب دیا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ وَإِنْ اور اگر اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اور بھائی ہیں تمہارے، ان کی مدد کرنا لازم ہے، لیکن ایک شرط ہے إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، وہ شرط یہ ہے کہ مگر یہ کہ تمہارے درمیان وَبَيْنَهُمْ اور ان کے درمیان، یعنی جس قوم کے خلاف وہ تم سے مدد طلب کر رہے ہیں کوئی عہد نہ ہوا ہو اس سے پہلے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے جب یہاں پہ مدینہ منورہ میں میثاق مدینہ کے نام سے غیر مسلم جو دوسری اقوام تھی ان کے ساتھ معاہدہ کیا، خصوصاً یہودیوں کے ساتھ، اسی طرح آپ نے دوسرے کفار کے ساتھ بھی بہت سارے معاہدے کیے تھے، کیونکہ مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست قائم فرما دی گئی تھی، مکہ والوں سے بھی صلح حدیبیہ کی شکل کے اندر معاہدہ ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مسلمان جو تمہارے بھائی ہیں وہ تم سے مدد طلب کر رہے ہیں اور ایسی قوم کے خلاف مدد طلب کر رہے ہیں جن سے تمہارا پہلے سے صلح کا عہد ہو چکا ہو، تو اب اگر تم ان مسلمانوں کی مدد کرو گے تو اس عہد کی خلاف ورزی لازم آئے گی، تو اب تمہارے لیے مدد کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ کیا کہ ایک طرف مسلمان دوسرے طرف کافر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا کافروں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو چکا ہے تو تم مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے جبکہ وہ مسلمانوں کے بھائی ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ مسلمانوں کو وعدے کی پاسداری سکھا رہے ہیں کہ اگرچہ ایک طرف اپنی قوم اپنے بھائی ہیں لیکن دوسری طرف وعدہ ہے، عہد ہے، عہد کو پورا کرو۔ اور ان مسلمانوں کو چاہیے کہ جب ہجرت فرض ہو چکی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آبائی شہر کو چھوڑ چکے ہیں، تو وہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ وہ بھی ہجرت کر کے یہاں پہ آ جائے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مشقت میں تکلیف میں تو خود ڈالا ہوا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو لوگ کافر ہیں نا یہ بھی ایک دوسرے کے رفیق، جیسے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں نا، یہ کافر بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں، خیر خواہ ہیں۔ اللہ فرما رہے اگر اس طرح سے وعدے عہد ٹوٹنا شروع ہو گئے اور اگر تم اس عہد کی اور ان وعدوں کی پابندی نہیں کرو گے، الا تفعلوا، اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو تکن فتنۃ فی الارض، پھر ملک کے اندر ایک فساد فتنہ برپا ہو جائے گا، وفساد کبیر، اور بڑا فساد مچے گا۔ کہ تم ان کا عہد توڑو گے، تمہارا توڑیں گے، دوسری قوم وہ اپنے عہد کو توڑ دے گی، تو یہ معاملات تو اس طرح بگڑتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے، یہ اسلام کی شان ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دیکھیں کیسا امن جو ہے اس کا سبب دیا ہے۔ لوگ آج اسلام پہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بد امنی کا مذہب ہے، نہیں، جو یہ کہتا ہے اسلام بد امنی کا مذہب ہے وہ قرآن کے اس حصے کا مطالعہ کر کے دیکھے، اسے پتہ چل جائے گا کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ امن سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔